السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن براجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زلفی بخاری عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں اور عمران خان کے پولی گرافک ٹیسٹ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں چودھری پرویز الہی اور پی ٹی آئی کے باقاعدہ طور پہ گلے پڑ گئی ہے، اور پھر سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے لیے صف بندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے، وہ آئندہ انتخابات میں کس کے ساتھ اتحاد کرے گی اور مقابلہ کس کا ہوگا، کیونکہ خان صاحب تو ہو رہے ہیں باہر، کیونکہ کل عمران خان صاحب کی ایک اور درخواست پر الیکشن کمیشن فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان تمام موضوعات پر آپ سے بات کو آگے بڑھائیں گے، مگر اس سے پہلے کہ یہ تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز ایک بڑی زبردست قسم کی خبر سے کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کی فضاؤں میں جو خبریں گردش کری ہیں ان میں زیادہ تر خبریں جو ہیں وہ تشویش والی ہیں، تو اگر کہیں سے کوئی اچھی خبر آتی ہے تو کوئی ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو وہ ذرا ہم نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر دیں۔ ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے جنیوا میں، جہاں پہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اپنے وفد کے ہمراہ موجود ہیں، اور وہاں پہ جو توقع کی جا رہی تھی اس سے زیادہ بہتر کامیابیاں پاکستان کو حاصل ہوئی ہیں۔ کل ملا کے جو اب تک اطلاعات ہمارے پاس کوئی $8 ارب کی پاکستان کو مختلف ممالک کی طرف سے اور مختلف بینکوں کی طرف سے اور مالیاتی اداروں کی طرف سے مدد کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ وہاں پر آج یہ پہلے دن کے اندر $8 ارب سے زائد کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی۔ جو ممالک اور بینک پاکستان کی مدد کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے، اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی شامل ہے، اس میں اسلامک بینک بھی شامل ہے، اس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے، اس میں جرمنی بھی شامل ہے، اس میں چین بھی شامل ہے، اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس میں فرانس بھی شامل ہے، اور بہت سارے ممالک بھی شامل ہیں، سعودی عرب بھی شامل ہے، جنہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہم اس معاملے پر مدد کریں گے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث جن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے سیلاب کی وجہ سے، اور پاکستان کے ان جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی آبادکاری کے حوالے سے ان ممالک نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا ہے۔ حکومت پاکستان کی ایک بڑی اچھی کمپین تھی، وہ یہ باور کرانے میں کامیاب رہے، اور جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آج کی اناؤنسمنٹ ہے اس کے بعد اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے تو اب وہ بھی دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے تو پہلے ہی بھی نکل چکا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہتری کا سفر شروع ہو سکے گا، اور اللہ کرے پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لیے اچھی خبریں آئیں۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں جناب، اپنی ان خبروں کی طرف آتے ہیں جو ہم نے آپ سے پروگرام کے شروع میں عرض کی تھی۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ جو ساروں کو کہتے ہیں نا کہ سارے جھوٹے ہیں، کل عمران خان صاحب سچے ہیں، اور پھر وہ جو ایک ملزم جو تھا وزیر آباد فائرنگ کیس والا، اس پہ عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جناب اس کا پولی گرافک ٹیسٹ میں وہ جناب اس میں یہ پتہ چلا کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، لیکن جناب آج ایک بڑا دلچسپ واقعہ، اور دلچسپ واقعہ یہ اور بڑا اہم واقعہ ہوا کہ جو اس ملزم کے وکیل ہیں انہوں نے عدالت میں ایک درخواست دائر کی ہے، اور درخواست انہوں نے دائر کی ہے کہ جی اس مقدمے کے جو مدعی ہیں جن کے اوپر یہ سارا حملہ ہوا ہے عمران خان صاحب، ان کا بھی پولی گرافک ٹیسٹ کروایا جائے، کیونکہ ان وکیل کے مطابق عمران خان صاحب اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس کیس کو لے کر جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس سے نہ صرف یہ کہ ملکی مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہے، معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، بلکہ اس کیس کے حقائق کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کا پولی گرافک ٹیسٹ کروایا جائے۔ اچھا، یہ زبانی مطالبہ ہوتا تو شاید عمران خان صاحب کے لیے اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی، لیکن یہ انہوں نے چونکہ باقاعدہ عدالت میں درخواست دی، اور اس سے بھی زیادہ جو عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کی بات ہے کہ عدالت نے اس درخواست کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے، اور اگر عدالت ایسا کوئی حکم جاری کر دیتی ہے تو عمران خان صاحب کے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہوگا، تو عمران خان صاحب تو پھر جو بھی بات کریں گے، جس طرح کہ ان کا ماضی کا ریکارڈ ہے، تو وہ تو پھر ہر بات پہ وہ مشین وہ ٹین ٹین کرے گی اور پتہ لگے گا یہ خان صاحب نے ساری گلیں نکل آئی ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ دوسری بڑی پریشانی کی بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ عمران خان صاحب کے جو سب سے قریبی دوست سید ذوالفقار عباس بخاری عرف زلفی بخاری، جو کہ ہر وقت عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں، جن کی بھی پچھلے دنوں بشرا بیبیوں کے حوالے سے آڈیو لیکس بھی آئی ہیں، ان کو آج نیب نے طلب کر رکھا تھا نیب نے، اور وہاں پر وہ پیش ہوئے، اور پیش ہونے کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، اور جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، اچھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی گواہ بن رہے ہیں، یہ جناب وہاں پر زلفی بخاری نے خود میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بطور ملزم نہیں بلایا گیا، مجھے وہ جو القادر
یونیورسٹی اور ٹرسٹ والا معاملہ ہے جو مبینہ طور پہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور فرح گوگی یہ سارے اس کے ڈائریکٹرز تھے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں, اور وہ اربوں روپے کی ہیر پھیر اور زمین کا معاملہ ہے. اس میں زلفی بخاری کے بقول کہ ان کو بطور ملزم نہیں بلایا گیا, ان کو بطور گواہ بلایا گیا ہے, اور مجھے سوال نامہ لکھ کے دیا گیا جو کہ میں اگلے 1-2 دنوں میں جمع کرا دوں گا. تو گواہ تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف کیس ہے اور ان کی اہلیہ کے خلاف ہے اور فرح گوگی کے خلاف ہے. تو زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں جی مجھے تو بطور گواہ بلایا گیا. تو کیا زلفی بخاری صاحب آپ سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں؟ ہم کسی بھی حوالے سے اس حوالے سے بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا. جب وہ کہتے ہیں نا کہ بلی جو ہے وہ جب زمین گرم ہوتی ہے نا تو اپنے ہی بچے پاؤں کے نیچے دے لیتی ہے. تو یہ بڑا فاقانہ معاملات ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ زلفی بخاری صاحب نے تو اناؤنس کر دیا کہ جی میں تو اس کیس میں گواہ ہوں, تو اس وجہ سے یہاں پر آیا ہوں. تو یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی. آگے بڑھتے ہیں جناب. جو مسلم لیگ نون ہے جی وہ پنجاب میں اب باقاعدہ طور پہ چودھری پرویز الہی اور پی ٹی آئی کے گلے پڑ گئی ہے. باقاعدہ طور پہ ایسے گلے پڑ گئی ہے کہ آج اجلاس بلایا ہوا تھا اور اگرچہ کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا, لیکن ان کی یہ پروگرام پلان تھا پی ٹی آئی اور پرویز الہی کا کہ وہ 11 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ میں پیشی ہے, تو اس سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں. تو اگرچہ کہ ایجنڈے میں نہیں تھا, لیکن ایجنڈے میں نہ بھی ہو تو اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت وہ جو معمول کی کارروائی ہے اس کو روک کر ایک نئی ایمرجنسی میں کر سکتا ہے. کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس بندے پورے ہوں گے تو ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. اچھا, ایک تو آج اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو گئے چودھری پرویز الہی صاحب, انہوں نے وہ اعتماد کے ووٹ کی طرف آئی ہی نہیں اور کل تک کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا گیا. دوسری بات ہے کہ مسلم لیگ نون جی پوری تیاری کے ساتھ آج وہاں پر موجود تھی, اور مسلم لیگ نون کے 3 مرکزی رہنما جو ہیں وہ آج پنجاب اسمبلی کے مہمانوں کی گیلری میں موجود تھے. اپنے تمام اراکین کو لے کے گئے. مسلم لیگ نون نے جو اپنی 179 کی اسٹرینتھ تھی وہ مکمل طور پہ وہاں پہ شو کی, اور رانا ثناء اللہ اور جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں, وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق, یہ تینوں وہاں پر خود موجود تھے اور اپنی جو پارٹی کی قیادت صوبائی اس کی نگرانی کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہاں پر موجود تھے. اور وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کیا کہ جی وزارت اعلیٰ تو ہم لے کے چھوڑیں گے, اور وزارت اعلیٰ کے ہمارے امیدوار بھی حمزہ شہباز شریف ہی ہوں گے. اور جو آج ان کی سنجیدگی تھی اس سے لگتا ہے کہ پہلی بار مسلم لیگ نون مجھے پنجاب اسمبلی کے معاملے میں سنجیدہ نظر آئی ہے کہ مرکزی سطح کے جو لوگ ہیں انہوں نے خود جا کے ان معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی. پاکستان تحریک انصاف تو پرویز الہی اور عمران خان صاحب سارے معاملات خود ہی ہینڈل کرتے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کا والا جو معاملہ تھا وہ سارا انہوں نے جو صوبائی سطح کے لوگ ہیں رانا مشہود وغیرہ ان لوگوں کے اوپر چھوڑا ہوا تھا, اور مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت براہ راست اس کے بیچ میں نہیں آ تھی. لیکن اب وہ آئی ہے, اپنے بندے انہوں نے پورے کیے ہیں, انہوں نے اپنی اسٹرینتھ شو کی ہے اور اپنی سنجیدگی شو کی ہے, جو کہ یہ اب معاملات خطرناک سمت کی جا رہے ہیں. کیونکہ وہ چودھری پرویز الہی جنہوں نے آج سے چند روز قبل وہ اپنے بڑے والے بھائیوں سے گرین سگنل لے لیا تھا کہ جی ٹھیک ہے سسٹم چلنا چاہیے, اسمبلی نہیں ٹوٹے گی, اور پرویز الہی صاحب نے کہا تھا جی میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ سسٹم چلنا چاہیے, اور کہا بھی چلاؤ سسٹم. لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ مبینہ طور پہ ایک حرکت ہو گئی چودھری مونس الہی سے کہ انہوں نے وہ اپنے ایک دوست کی جو ہے وہ مبینہ طور پہ لاپتہ ہونے کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کو ٹھہرا دیا اور ٹویٹیں شیٹیں کرنی شروع کر دی. اور اس کا پھر پہلا نتیجہ تو موصول ہوا نا کہ چودھری اینڈ کمپنی کے تمام فیملی کے مرد و خواتین کے نام پاکستان سے باہر جانے کے اسٹاف لسٹ میں آ گئے, ورنہ ان کے نام کون ڈالتا تھا جناب؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے بڑے اچھے بچے تھے, گڈ بکس میں تھے. لیکن مونس الہی جو کہتے ہیں نا کہ اس نے ساری کیتی کرائی پر پانی پھیر دیا, یعنی کی کرائی پر پانی پھیر دیا, اور پہلا نتیجہ موصول ہوا کہ سٹاف لسٹ میں نام آگے مرد و خواتین تمام ان کی فیملی کے, چودھری پرویز الہی, مونس الہی, ان کے دوسرے بیٹے, اور مبینہ بیوی جو نئی ہے چودھری پرویز الہی کی وہ گھر کی اور خواتین, سب کے نام آگے, کو 8-9 لوگوں کے نام اس لسٹ میں آگے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مونس الہی صاحب نے مزید اس طرح کی ٹویٹیں کرنی شروع کی, تو چودھری پرویز الہی نے وہ جتنا منتیں کر کے 3-4 ملاقاتیں کر کے اپنے لیے معاملات کو تھوڑا سموتھ کیا تھا, وہ معاملات اب چودھری پرویز الہی کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں بوجہ چودھری مونس الہی. اچھا, اب اوپر سے نون لیگ بھی سنجیدہ ہوئی پڑی ہے, تو اب یہ معاملہ جو چودھری پرویز الہی کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, اور لگتا ہے کہ اب آخری آسرا جو ہے چودھری پرویز الہی کا عدالت کی طرف سے ہی ہوگا, کیونکہ عمران خان کے ساتھ بھی جو ان کے تعلقات ہیں اس وقت ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, اور کسی بھی وقت یہ ایک دوسرے سے رخ موڑ سکتے ہیں.
تو اب جو عدالت کی طرف سے ان کی توقعات ہیں وہ یہی ہو سکتی ہیں کہ عدالت لمبی تاریخیں دیتے رہے اور سٹے دیتی رہے تو چوہدری صاحب کو 2-4 مہینے نکال دیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ عدالت کو اتنا لمبا موقع دے گی. عدالت نے پہلے تھوڑا ٹائم دیا جی کہ آپ کو مطلب 2 ہفتے انہوں نے دے دیے کہ جی تسی اپنے بندے پورے کر لو. مطلب یہی مطلب تھا نا کہ 11 تاریخ تک سماعت ملتوی کر لی, گورنر کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا, جو ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ان کو بحال کر کے اور پھر 11 تاریخ ڈال دی. اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ کے پاس بڑا انف ٹائم, آپ اپنے بندے پورے کر لیں. لیکن چودھری پرویز الہی صاحب بندے پورے نہیں کر سکے اور ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ 7-8 بندے جو ہیں ان کے پاس کم ہیں. اگر 7-8 بندے ان کے پاس کم ہیں تو پھر معاملات تو ان کے نون لیگ کے برابر ہی آگے کھڑے ہو گئے. تو پھر تو فیصلہ جو ہے وہ 7-8 بندوں میں سے جو جیسے ایک وہ خاتون ہیں مجلس وحدت المسلمین کی, اگر وہ ہیں اور 1-2 اور ہیں جو دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں, اگر وہ پی ایم ایل این کو ووٹ دے دیں گے تو وزیر اعلیٰ کا بن جائے گا. سو اس وقت تو دونوں پارٹیاں پنجاب میں جو نہیں ہیں وہ ایسے بالکل برابر کی پنجہ آزمائی پر آ گئے ہیں. جو 5-7 لوگ ووٹوں کا فرق تھا پی ٹی آئی پلس کاف لیگ, وہ اب فرق جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. معاملات اب خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جناب ملک بھر میں بالخصوص جس کا کل عمران خان صاحب نے بھی بڑا رونا رویا کہ جی وہ ہماری پارٹی کو توڑا جا رہا ہے اور ہماری پارٹی وہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کری. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہو رہی, لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی سیاست کو اٹیچ کرتے تھے وہ ہو گئے آزاد اور انہوں نے اپنے طور پہ موومنٹ شروع کر دی ہیں. اچھا, اب اس وقت جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق جہانگیر خان ترین اور علیم خان, وہ جو پنجاب میں ایک چھینا گروپ ہے, وہ یہ تمام لوگ ایک نئی لائن لے رہے ہیں. جو کراچی میں ایم کیو ایم بھی اکٹھی ہو رہی ہے, ادھر سے باپ پارٹی بلوچستان میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی ہے. تو ان سب لوگوں کی الائنمنٹ کے بعد نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں ایک نئی پارٹی کا, بلکہ ملک میں ایک نئی پارٹی کا قیام ہونے جا رہا ہے. اس پارٹی کا کچھ بھی نام ہو سکتا ہے, لیکن اس پارٹی کی قیادت یہی گروپ کرے گا. علیم خان صاحب, جہانگیر ترین صاحب اور یہ تمام لوگ جو ہیں, مخدوم احمد محمود اس میں بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں, سابق گورنر پنجاب اور پیپلز پارٹی کے رہنما. تو یہ تمام لوگ مل کر ایک نئی پارٹی بنائیں گے. دوسری طرف جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پنجاب میں سے آلموسٹ ایلیمنیٹ ہو چکی تھی, بالکل ختم ہو چکی تھی, اس کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو پی ٹی آئی سے لوگ نکلیں گے وہ یا تو اس پارٹی میں جائیں گے یا پھر پیپلز پارٹی میں جائیں گے. اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے جو آئندہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں جو صف بندیاں ہوں گی اس میں یہ جو نئی پارٹی ہے یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی جو اتحاد ہوگا, انتخابی اتحاد, وہ ہوگا آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور جو ایک نئی پارٹی جو کہ الیکٹیبلز پر مشتمل ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی, یہ مل کر کے ایک اتحادی کے طور پہ الیکشن لڑیں گے ملک بھر میں. کس کے خلاف؟ پنجاب میں تو بالخصوص مسلم لیگ نون کے خلاف, کہ اس وقت جو آئندہ الیکشن میں مقابلہ ہے وہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا اس اتحاد کے ساتھ ہوگا, پیپلز پارٹی پلس جو نئی کنگز پارٹی بنے گی. پاکستان تحریک انصاف اس سارے سیاسی منظرنامے میں کسی جگہ پر دکھائی نہیں دیتی. عمران خان صاحب اگر ہم یہ کہیں کہ بہت تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں تو ہوائی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھری گئی تھی, لوگوں کے بندے پکڑ پکڑ کے دوسری پارٹیوں کے یہاں پہ شامل کیے گئے تھے. اب وہ جنہوں نے شامل کیے تھے انہوں نے کہا جی سلوٹ مار کے سائڈ پہ, انہوں نے کہا جی ہمارا تو کام ہی نہیں سیاست کرنا. تو وہ جتنے پنچھی تھے وہ ہو گئے آزاد. تو آئندہ انتخابات میں عمران خان صاحب کی پارٹی تو کہیں نہیں ہوگی, بلکہ شاید ان کے لیے امیدوار پورے کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. لیکن جو مقابلے کی صف بندی نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ جو نئی پارٹی بن رہی ہے یہ ان دونوں کا اتحاد ہوگا اور ان کا مقابلہ ہوگا مسلم لیگ نون سے. ان میں سے جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ شاید وفاق میں حکومت بنا لے گی اور اس کے بعد باقی صوبوں میں جو ہیں وہ پھر معاملات الگ ہوں گے. اس پر ہم پھر کسی دن آپ سے بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.